اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے شاہراہ دستور پر دو ریاستی ستون کے درمیان شدید جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. یہ جنگ کچھ ہی دنوں پہلے شروع ہوئی تھی لیکن آج اس جنگ نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی ہے. ایک ستون یعنی پارلیمنٹ، اس کے اسپیکر نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں کہا گیا ہے کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ موجودہ حکومت کو دی جائے، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی اور اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جو بھی رکن پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے جمع نہیں کرائے گا تو وہ آزاد تصور ہوگا، اور دوسرے جو ارکان پارلیمنٹ ہے اگر وہ کوئی سیاسی جماعت تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے. تو آج یہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے خط لکھا ہے، اور یہ خط کھلا کھلم اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس کے خلاف وہ ایک محاذ کھڑا کرنا ہے جو کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کے 8 جج صاحبان نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت تھی اور ہے، اور لہٰذا وہ ان تمام مخصوص نشستوں کی دعوے دار ہے، اور الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا. دوسری جو آج کی بہت بڑی اہم خبر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فارم 45 کے حوالے سے بہت بڑی آبزرویشن دی ہے. وہ کیا ہے وہ بھی اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور تیسری جو اہم بات ہے کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر عابد شاہد زبیری نے، جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اپنے کچھ ممبران کے ہمراہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست تیار کی تھی جو کہ حالیہ جو مجوزہ جو ترامیم ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے الیکشن آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بہت بڑی خطرناک ترمیم کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا وجود ہی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی ان کے بالکل وقار کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، دوسری ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی. تو اس حوالے سے بھی آج ایک خبر ہے، اور وہ خبر اس درخواست پر آج رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اعتراضات لگائے ہیں اور اس کو واپس کیے. لیکن آج ہی ایک سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے محمد اظہر صدیق صاحب آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہے. انہوں نے بھی وہی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور استدعا کی ہے کہ یہ جو مجوزہ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو محمد اظہر صدیق صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. کافی عرصے بعد آپ میرے پروگرام میں آئے ہیں، خوش آمدید. بہت شکریہ سہیل صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ تو ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور جو کہ لیکن اب کیا کہیں، میں کھٹکتا ہوں جلے اجزاء میں کانٹے کی طرح. بڑی تکلیف کے وقت رہا، 9 مہینے ملک سے باہر رہنا پڑا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ابھی بھی میں کھٹکتا بہت زیادہ ہوں، چونکہ ایشو تقریباً سمجھ لیں کہ میں نے ہر ایشو اٹھایا ہوا ہے، وہ چاہے ہائی کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں، چاہے سپریم کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں، یا باقی محاذ پہ وہ میری جنگ چل رہی ہے. اور یہ جو ابھی آپ بات ذکر کر رہے تھے، اچھا اس پہ میری جنگ پرانی ہے. یہ جو میں نے آج آئینی درخواست دائر کی ہے نا، یہ میں بنیادی طور پر میں ثابت کروں گا یا ثابت کر رہا ہوں کہ ایک تو پارلیمان اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، یعنی کئی ترامیم اس نے ایسی کی ہیں کہ جو آئین سے متصادم ہیں، اور یہ عدالتوں نے ڈکلیئر کرنی ہے. یعنی وجہ اس وقت ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مساق جمہوریت میں یہ تھا، مساق جمہوریت میں اس کے خد و خال کچھ اور تھے. تو مساق جمہوریت ان کو آج یاد آیا؟ 2013 میں بھی تو ان کی حکومت تھی، اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ اور آج اور مساق جمہوریت اور کمال ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. مساق جمہوریت میں کب یہ تھا، اگر وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ڈیفیکشن کا، کہ اگر کوئی لوٹا بن جائے گا، چانگا مانگا کی سیاست ختم کرنے کے حوالے سے کوشش کی تھی. اور وہاں اس ساری ترامیم کا مقصد کیا تھا؟ ترامیم کا مقصد صرف ایک تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کی جائے. اور اب جتنی ترامیم کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں. یعنی فرق میں صرف بتانا رہا ہوں. میری چونکہ آج اپنا عمران خان صاحب سے بڑی لمبی ملاقات رہی، بشرا بی بی صاحبہ سے بھی، یعنی 25 جولائی سے کے بعد مجھے ملنے نہیں دیا گیا.
اور میں کئی آئینی درخواستیں دائر کی ہوئی تو بڑی تفصیلی گفتگو رہی اور اس حوالے سے بھی بتایا ان کو کہ آئینی درخواست دائر کی ہے میں نے اور انہوں نے کہا اس کو اپنے منطقی انجام کی طرف لے کے جانا ہے. تو مساق جمہوریت کی بات انہوں نے بھی کلیئر کر دی کہ مساق جمہوریت کا بالکل انہوں نے ساتھ دیا تھا اور وہ اصولوں پہ دیا تھا. اب تو مساق تباہی ہے اس ملک کی. اگر میں نے تجویز دی تھی کہ مساق پاکستان ہونا چاہیے اور میں 5 جولائی 2023 سے یہ بات کر رہا ہوں, یعنی آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لینے تھے, اگر آپ کھڑے ہو جاتے عمران خان کے ساتھ تو عمران خان جو زیادتیاں ہوئی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہیں تو آپ اپنا فرنٹ پہ آپ لوگ تھے, یہ سیاسی جماعتیں تھی. تو یہ جو ایک پنڈورا باکس ہے نا اس حوالے سے, وہ میں چلے 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 90 دن کے الیکشن انہوں نے ڈیلے کیے. اچھا اس میں کیا کیا انہوں نے, اس پارلیمان نے بے توقیری کیسے کیا ان کی. انہوں نے سیکشن 57 میں ترمیم کر دی کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر اور گورنر سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا. اور یہ کمال کی بات ہے, جیسے قاضی فیصل کے ساتھ جب معاملہ گیا تو انہوں نے کہا یہ سیکشن چیلنج نہیں ہوا, وائرس ہی چیلنج ہوا. وہ بھائی کیا مطلب ہے, آپ کے سامنے آیا ہے, اگر وائرس چیلنج نہیں آپ خاموش رہیں گے سارے معاملے کے اندر. وہ لاہور ہائی کورٹ میں نے چیلنج کیا اور وہ معاملہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ایک بھائی یہ وجہ بتا دوں آئینی عدالت کیوں چاہتے ہیں. دوسرا یاد نہ لی تھی نواز شریف کی, اس کو ختم کیسے کیا, وہ ایک 232 سیکشن ترمیم کر دی اہلیت میں. اب جی پوچھ رہے آپ پہلے. اچھا یہ تو آپ پورا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں, لیکن جو آپ نے بات چھیڑ دی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نا سیکشن 5 میں سب کلاس 2 میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 8/7 کے تناسب سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی 184 کے تھے جو بھی پٹیشنیں سنے جائے گی اس میں اپیل کا حق جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا, یعنی ماضی سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو الیکشن ایکٹ کے بعد یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو ہوگا وہ تمام ہوگا. اب وہ آج یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مل جائے اور ایک باقاعدہ 3 رکنی کمیٹی اور سارے جو ہے وہ اختیارات تقسیم ہو جائے, اب اس میں بھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی جو 8 ججوں نے جو اس کو مسرت کیا تھا کہ ماضی سے نہیں ہوگا, تو اس کو اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم لا رہے کہ ماضی سے ہوگا, تاکہ جو جتنے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں نا ان کی وہ اپیلیں سن سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے پروگرام پہ آتے ہیں اظہر صدیق صاحب. یہ جو آج جو اسپیکر قومی اسمبلی نے جو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی اور ہمارا اس پہ آپ چلیں اور سپریم کورٹ کا آپ کوئی پرواہ نہ کریں, سپریم کورٹ جائے اپنا کام کرے, لیکن ہمیں وہ مخصوص نصیحتیں دیں. اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹ جو میں نے پہلے کیا بھی دیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اظہر صدیق صاحب, اور اس کا ابھی انہوں نے 8 جج صاحبان نے ایک ٹریلر بھی شو کیا ہے جو کہ وہ الیکشن کمیشن کی درخواست پہ نا کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے 12 جولائی کا فیصلہ, تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بالکل کلیئر ہے. یہ تو آپ نے کہا تھا کہ ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں, تو اسٹرکچر تو ان کی موجود تھی اور آپ ہی نے تسلیم کیا الیکشن کمیشن کو, آپ پاکستان کو کہا کہ آپ نے خود خط و کتابت کی ہے بیرسٹر گور سے جو کہ چیئرمین ہے پارٹی کے, اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے عمر یونس ہے, تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے فیصلے پر منوان جو ہے اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کریں گے. تو اب یہ جو آج اسپیکر قومی اسمبلی نے, جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس وقت شرائع دستور کے 2 ریاستی ستونوں میں بہت بڑی جنگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے, لیکن آج کے اس کے اس لیٹر سے تو یہ تو بہت سپریم کورٹ کو کھلا کھلم للکارا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی اس پر آپ کیا کہیں گے, اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں. دیکھیے سہیل صاحب, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کو بچاتے پھر رہے ہیں ون وے اور دی ادر. ابھی الیکشن کمیشن کی سمبل لے لیا تھا نا, اور اس کے بعد 11 ممبر بینچ نے 8, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا, اور اس پہ جسٹس اطہر ملا جسٹس یحییٰ فریدی نے بھی کہا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کیا الیکشن کمیشن کا ایکشن نہیں لینا تھا. 430 صفحوں کا میں نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے, کمپلینٹ فائل کی ہوئی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ. میں نے ان کی 22 کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کا ذکر کیا ہوا ہے, اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے انہوں نے ابھی تک. مقصد جو ہے نا بتانے کا آپ کو, یہ جو اسپیکر, ایک تو پہلی تو بات ہے الیکشن کمیشن توہین عدالت کر چکا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کرنی ہے ابھی. نہ 12 جولائی کا فیصلہ 6 اگست تک امپلیمنٹ کرنا تھا. میں نے ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی, جب سیکشن 215 میری پارٹی میں کچھ لوگوں نے بانا نہیں,
اگر میری بات مانی ہوتی. میں تو دسمبر سے معاملے کو لے کر جا رہا تھا 2023 سے. وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ میں فائل کیا, وہ سنگل جج نے کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی جو ہے نا وہ ایسوسیشن, آج کل ہمارے دوست جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہوئے ہیں, تو انہوں نے وہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے, وہ آئی سی اے میں گئی, آئی سی اے سے لارجر بینچ 25 مارچ کا بنا ہوا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے, جو بات آپ کو بتانے والی بات ہے, وہ لارجر بینچ 25 مارچ آج تک بیٹھا ہی نہیں, نہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بٹھا رہی ہیں اس پہ, بنائے ختم ہو, مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کیا. میں نے بات یعنی الیکشن کمیشن لٹکاتا رہا, اور وہ کہتا رہا کہ جناب سپریم کورٹ سن رہی ہے. 12 جولائی کا فیصلہ آ گیا, پھر سنایا جی, پھر لٹکایا. جب 12 جولائی کا فیصلہ آ گیا, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو, جناب اب ججمنٹ آ گئی ہے, اس پہ بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کرے. 12 جولائی کو کہا, 25 جولائی کو کہا کہ بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کریں. 6 اگست تک کا ٹائم دیا, 6 اگست کو پھر کہا بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کریں. انہوں نے فائل نہ کی. لیکن الیکشن کی بدریتی جو میں ثابت کر رہا ہوں کنٹمپٹ ہے. پھر میں لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا, یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے, اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اور 30 اگست کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 187(2) کے تحت اس ججمنٹ پر عمل درآمد کرنا ہے, آپ اس پر فوری طور پر عمل درآمد کریں اور بتائیں, وہ آپ لگائیں. یہ 30 اگست کا ہو گیا. اب جب 14 ستمبر کا فیصلہ آ گیا ہے, اس کے پیرا 5 کے آخر میں اگر دیکھ لیں تو وہ لفظ میں عام آپ کے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں, زیادہ اچھا رہے گا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. وہ لفظ ہے نند لیس دی کنٹینیوڈ فیلئر آف دی کنٹینیوڈ مسلسل اینڈ ریفیوزل بائی, اور انکار کر دیا. دی کمیشن ٹو پرفارم از لیگلی بائنڈنگ obligation میں ایز نوٹڈ, جو اوپر بتایا گیا ہے, کانسیکوینسز کا مطلب ہے توہین عدالت کر دی ہے, اور دی obligation must be discharged forthwith. 14 ستمبر سے ہم سفر کرتے ہوئے 19 تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور آج جو آج میں اظہر بھائی یہ بتائیے گا, بات ختم کر لوں. اسپیکر نے جو خط لکھا ہے جو پنجاب اسمبلی, اور یہ توہین عدالت ہے. یہ بھی میں کل صبح, یعنی پروگرام آپ کا صبح چلے گا, چلے آج صبح جو ہے باقاعدہ اسپیکر, میں الیکشن کمیشن کو لکھنے لگا ہوں کہ آپ نے توہین عدالت کمنٹ کر دی ہے, میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع کرنے لگا. اور یہ اسپیکر کے اگینسٹ اسپیکر نے بھی, اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی, ان دونوں نے, تینوں نے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ایک ٹریلر دیا تھا نا جب وہ الیکشن کمیشن کی درخواست پہ سپریم کورٹ نے, یہ جو آپ نے جو ابھی پڑھ کر سنایا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 8 جج صاحبان ہیں یا جو 13 رکنی جو بینچ ہے, یہ جو آج اسپیکر نے کہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو اور 7 ججز ہیں, جو 8 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا, کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر کوئی کل یا پرسوں کوئی فوراً ایکشن لے سکتے ہیں, ایسا کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جو آیا نا کلیریفیکیشن آئی ہے نا, اس کلیریفیکیشن کے بعد آج خود دیکھیں توہین کے لیے نا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جج صاحب, میں طریقہ کار میں بتاتا ہوں, کوئی ایک جج صاحب ایک نوٹ لکھیں گے, نوٹ پٹ اپ کر کے یہ جائے گا اپنا کمیٹی کے پاس, اور کمیٹی اس میں فوری طور پر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتی ہے. دوسرا طریقہ کار ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ توہین اپنا عدالت ہو چکی ہے, میں کوئی درخواست دائر کرتا ہوں تو اس پہ عدالت نوٹس لے سکتی ہے. اور اب موقع آ گیا ہے, اب یعنی الیکشن کمیشن کو جتنا دیکھیں نا, وہ اچھا بڑی مزیدار بات ہوئی آج کل نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سوال آیا, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی. میں کہا اچھا جی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, میں کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں اگر نام آ گیا تو وہ تو اٹارنی جنرل بھی ہے, وہ تو ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے, وہ تو اکاؤنٹنٹ جنرل بھی ہے, تو یہ سارے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کو اٹھا کر اسٹیج میں شیشے میں پرو کے رکھ دیں ہم. وہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں اگر عہدے دیے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین توڑے. اور ابھی ریسنٹلی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو الیکشن کمیشن نے ٹرائبیونل تبدیل کیے تھے, وہ فیصلہ قلعدم قرار دے دیا. یعنی 5 ممبر کا ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ فیصلہ قلعدم قرار دیتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو خوش فہمی ہے, اور نہ یہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے, تو بس لیکن دو دیکھیں اس وقت 3 ایکسٹینشن بڑی اہم ہیں. ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ ایکسٹینشن اس طرح سے فیڈرل شریعت کورٹ میں 68 سال ریٹائرمنٹ کر کے وہاں براجمان ہونا چاہتے ہیں, وہاں یعنی لالچ کے طور پر جانا چاہتے ہیں. اور پھر جو ہے
الیکشن چیف الیکشن کمیشنر، یعنی سسٹم کی بقا ان ایکسٹینشنوں پہ ہے نا. آئین کے آرٹیکل 217 میں لکھ رہے ہیں کہ جناب جب تک نیا نہیں آتا، نیا تعینات نہیں کرنا، اور یہ صاحب موج کرتے پھریں گے جب تک اس سسٹم میں رہیں گے وہ رہیں گے. اور مساق جمہوریت میں اب جو میں اس کو مساق ڈاکہ کہوں گا کہ دیکھیں نگران سیٹ اپ جانے والا اور آنے والا بناتے تھے، اور الیکشن کمیشن میں جانے والا آنے والا بنائیں گے. اچھا اب آتے ہیں آج کی جو آبزرویشن پہ، بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آئی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی. کوئی پی پی پنجاب بلوچستان کے حلقے کا ایک کیس تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار نے اپیل دائر کی تھی کہ وہ جو 7 جو حلقوں پہ جو دوبارہ الیکشن کروایا تھا اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے تھے، تو اس پر انہوں نے آج کیس سنا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو فارم 45 اور فارم 75 یا فارم 47 کچھ بھی چیز نہیں ہے، اصل چیز ووٹ ہے. اور ایک دفعہ جب بکسا کھل جائے تو پھر اس فارم 45 اور 47 کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ فارم 45 تو وہ تو پریزائڈنگ افسر جو ہے فل کر دیتا ہے، تو اصل چیز ووٹ کا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج قاضی صاحب بالکل کھل کر جناب آگے، اور ایک اشارہ ہے جو کہ الیکشن ٹرائبیونل جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، الیکشن ٹرائبیونل جو 8 الیکشن ٹرائبیونل جو بنائے گئے ہیں، جو اب جو جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے جب سپریم کورٹ میں اب آئے ہیں، تو کیا ان کو اور اس الیکشن ٹرائبیونل میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 150 سے زائد جو ہے الیکشن پٹیشنیں ہیں؟ اور اظہر بھائی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا میرے خیال میں تو یہ سینٹر آف گریویٹی جو ہے نا، یہ سارا وہی 8 فروری کا الیکشن ہے جو اس حکومت نے اس کا مینڈیٹ چوری کیا، اور اس کو بچانے کے لیے الیکشن ٹرائبیونل آپ قاضی فائزہ سے اس کو آرڈر کو بھی سسپینڈ کیا ہوا ہے اور کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کریں. اور آج یہ جو بیان دیا تو اس کا مطلب ہے کہ فارم 45 والا سلسلہ وہ بھی بڑھنے جا رہا ہے، بڑھ جائے گا قاضی صاحب کے ہوتے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یاد ہے تاریخ میں جب چینل پہ جانا یا سوری میڈیا سے گفتگو نہیں یوں کیا کرتے تھے، یاد ہے بات نہیں کرنی. اور آج جتنا زیادہ وہ بولتے ہیں اور غیر ضروری بولتے ہیں، معذرت کے ساتھ غیر ضروری بولتے ہیں، یعنی کیس کا ابیڈنٹ ہے نا بھائی، جو کیس سن رہے تھے آپ کون ہے، کس کیپیسٹی میں اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیس پہ رہے ہیں آپ کیس پہ رہے. جو کیس تھا آپ نے، یعنی آپ اپنا ایجنڈا لے ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. یعنی یہ تو مس کنڈکٹ ہے، اگر مجھ سے پوچھے تو یہ مس کنڈکٹ ہے. آپ انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے کیس کے اوپر. اور میں ویسے ان کی تصریح کے لیے بتاتا چلوں، فارم 45 اور 47 انہی ووٹوں کی بنیاد کے اوپر تھا. فارم 45 میں ووٹ چینج اور 47 میں چینج کر دیے. اور آپ کو پتا ہے باہر مشینیں پکڑی گئی تھی جعلی ووٹ لگانے کے لیے. بتایا گیا کہ جناب پتہ نہیں کیا خاص چیز لگا کر یہ بنے ہوئے ہیں، جس دن وہ ووٹ کھلے اس کا فورینسک ہوا. جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا کیا پرابلم کیا ہوئی ان کو، حالانکہ وہ تو نون لیگ سے بڑا ایک تعلق رہا ان کا ایک دور کے اندر. انہوں نے کہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل فورینسک جب وہ فورینسک آئے گا نا، وہ آپ کا ووٹ بھی تیا پانچا کر دے گا کہ آپ نے 7 جعلی ووٹ بلایا نا، وہ فورینسک کرا لیں. جسٹس قاضی فائزہ سے مطالبہ کر لیتے آئے اسی حلقے کا فورینسک کرا لیتے ہیں. اب باہر سے بلاتے ہیں وہ اگر کریں گے سارا. تو یہ جو آپ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، فارم 45 کی ایک اپنی ویلیو ہے، فارم 47 کی ایک اپنی ویلیو ہے. ان ووٹوں سے ہی کلمینیٹ ہو کے نکلا ہوا ہے. لیکن آپ کو وہ بیک اینڈ پہ ووٹ بھی دینے ہیں نا، اتنے ووٹ کہاں ہیں آپ کے پاس؟ تھیلے تو الیکشن کمیشن کے پاس تھے، الیکشن کمیشن تھیلے بدلے کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ تو یہ تو فورینسک کے اندر آئے گا. اور ڈر اور خوف اسی بات کا ہے، اور وہ کوئی بات نہیں ہے. ایسا ان تر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے. جسٹس قاضی فائزہ کے مقدر میں نہیں ہے، بڑی بات کر ان کے مقدر میں نہیں ہے. یہ مبارک ثانی یا باقی کیسوں میں ذلیل اور رسوا ہو کے نکلیں گے، یاد رکھیے گا. یہ بتاتا چلوں میں آپ کو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور پاکستانی تاریخ میں جو غالباً شاید پہلے چیف جسٹس ہیں کہ جو ان کے اپنے وکیل بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. اب دیکھیں سی نا، جو ان کا کیس لڑتے تھے وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے. یعنی بھوکلا برادری کے اندر ان کی عزت وہ نہیں ہے، جو مرضی یہ کہے. وہ اپنا یہ جو پاکستان بار کونسل یا حکومتی نمائندے ہیں وہ تو آگے پیچھے عادت باندھ کے پھرتے ہیں نا. اچھا اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے تو آج پٹیشن فائل کی ہے نا، لیکن آپ سے پہلے آپ زبیر صاحب نے فائل کی ہے.
اس پہ جو آج اعتراض لگا ہے، اعتراض کیا لگا ہے؟ اعتراض یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو یہ مروجہ جو ترامیم ہے یہ تو ٹیبل ہی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا جب ٹیبل نہیں ہوئے تو پھر یہ تو درخواست یہ مطلب مؤثر نہیں ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ، جو بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، آپ کو یاد ہے کل جو کنونشن کیا تھا سپریم کورٹ بار نے اور وہ سارے آئے ہوئے تھے، لا منسٹر بھی آئے ہوئے تھے، تو اس میں جو جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے علاوہ اگر کوئی بھی وکیل کوئی اسٹرائک فائٹ کرتے تو اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ تو آج اس میں اس اعتراض میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہے، جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اگر وہ ایگریڈ پارٹی ہیں تو وہ پہلے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار چلے جائیں، وہاں سے ان سے اجازت لے کر جو ہے نا پھر فائل کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل تو ایک ہی پرو گورنمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی پیج پر ہے۔ تو آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے بھی اس اعتراض میں یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آج عابد زبیری صاحب کی درخواست دیکھیے سہیل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اپنا بڑی باتیں ہوتی تھی کہ رجسٹرار ان کو پسند نہیں تھا، یاد ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں رجسٹرار کے خلاف کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے، تاریخی یاد ہونی چاہیے نا۔ اور آج جس طرح رجسٹرار آفس کا استعمال ہو رہا ہے، ابھی وہ اور کنٹمپٹ تھی، وہ ایک ڈپٹی رجسٹرار سے نوٹ کر دیا کہ جناب یہ کیس، بھائی کس نے کہا کیس فکس ہونا تھا؟ چیمبر میں کہا ہے، چیمبر کے اندر باقاعدہ درخواست گئی، اس درخواستوں کو سن کے چیمبر میں بیٹھ گئے۔ آپ کون ہوتے ہیں ڈپٹی رجسٹرار کا کام کہنے کا تھا؟ اس نے کنٹمپٹ کیا اس ڈپٹی رجسٹرار نے، اور اس کے خلاف کنٹمپٹ میں اسے فکس کرنا چاہیے، بتاتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جس نے یہ بیٹھ کر یہ ساری سازش یا چال چلی ہے، وہ چاہے رجسٹرار ہے یا کوئی بھی ہے، سارے کانٹیکس میں وہ نام سامنے آنا چاہیے۔ لیکن رجسٹرار نے جس طرح کے اعتراض لگایا نا، وہ فریولس اعتراض ہے، اس کے اگینسٹ اپیل ریمیڈی پرووائڈیڈ ہے، اور وہ اپیل ریمیڈی جو ہے نا، اب رجسٹرار کو وہ سنگل جج سنیں گے، اور میرا جہاں تک خیال ہے اس کو بینچ کے اندر سنا جانا چاہیے۔ اور یہ یعنی میری پہ ابھی فائل نہیں کی انہوں نے، لیکن میں ایسے سیدھا نہیں آ گیا، میں ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے آیا، چونکہ ہماری بار کونسل یا بار ایسوسیشن جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا، میں نے وہ ریزولوشن ساری ساتھ لگائی۔ میں نے ایک خط لکھا ہے صدر اور وزیر اعظم، اپنا وزیر قانون کو، سیکٹری قانون کو، اور کمال کی بات ہے ابھی تک سیکٹری قانون پرماننٹ نہیں ہے وہاں پر، یعنی موجیں لگی ہوئی ہیں، یعنی وہاں بیٹھ کے جس طرح چلایا جا رہا ہے وزارت قانون کو۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ جناب یہ میرے پاس آیا ہے، یہ تقریباً 29 صفحوں کا ڈرافٹ ہے، کچھ 54 کے قریب ترامیم ہے، اور وہ ترامیم ساری ہیں۔ آج تک پتہ کسی اخبار نے ڈینائی کیا اس کو، سوری کسی پارٹی نے، پاکستان یعنی حکومت وقت نے ڈینائی کیا کچھ؟ اب چاہے آپ کہتے رہے یہ ڈرافٹ ہے یا جو مرضی ہے، کچا ڈرافٹ ہے یا پکا ڈرافٹ ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ آپ نے اس دن اسمبلی بٹھا لی، کابینہ سے پاس کرانے جا رہے تھے، سینٹ بھی بیٹھنے والی تھی، تو سارا یعنی کس نے کہا؟ یا اگر تو آپ اس ڈرافٹ کو لا کے پبلک میں رکھ دیتے تو پھر یہ ڈرافٹ کی اور شکل تھی۔ آپ تو اس وقت لا کر اس کو 24 گھنٹے میں پاس کرانا چاہتے تھے، صدر پاکستان بھی دستیاب تھے دستخط کرنے کے لیے، نوٹیفائی کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بہت ہے، ہم یہ ساری سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اچھا آخر میں اظہر بھائی ذرا شارٹلی بتائیے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 8 جج صاحبان ہیں، 8 نہیں بلکہ اب تو 13-14 جج صاحبان ہو گئے، جو ایک سائڈ پہ ہو، قاضی فائز صاحب تو بالکل اکیلے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو آج جو خاص طور پر جو اسپیکر کا جو یہ خط الیکشن کمیشن، اب شارٹلی ذرا دوبارہ بتائیے گا کہ یہ جج صاحبان کیا کر سکتے ہیں، خاص طور پر منصور علی شاہ صاحب، منیر بختیار یا میں نے جیسے بتایا ہے، آج میں لکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو توہین عدالت آپ کا ابھی ہو گیا ہے، اور میں توہین یہ جج صاحبان کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جج دو ایکشن لے سکتے ہیں۔ ایک تو کنٹمپٹ، جیسے کوئی بھی ایک جج ہے وہ نوٹ بناتا ہے، نوٹ بنا کے سارے ججز کو بھیجتا ہے، اور اس پہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی رجسٹرار آفس نہیں، رجسٹرار آفس کو آرڈر ہوگا کہ جناب یہ آ گیا ہے کنٹمپٹ، اور کنٹمپٹ کے نوٹس جاری کر دیں ان کو، کنٹمپٹ میں ان کو بلا لیں گے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے، اور وہ بڑا خطرناک کام ہے، کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مس کنڈکٹ کا کیس الیکشن کمیشن کے اگینسٹ آ سکتا ہے۔ تو
کہہ وہ تو سکتی ہے کئی سپریم بار کورٹ. کئی پیٹیشنیں فائل ہوئی ہیں اظہر بھائی، وہ تو چھوڑیں، نہیں وہ تو 430 صفحوں کی میں نے دی ہے یار. سب سے بڑی تگڑی پٹیشن میری ہے کہ جس میں آپ کی 23 بھی ہے اور بھی وہ علی طاہر نے کراچی سے کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے دیکھیے نا. میں بتاؤں چیف آپ جسٹس کے کہ میں خلاف اور سہیل یہ صاحب میں یہ نہیں جان کہہ نے رہا. کی ہے. سہیل صاحب بات بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار سامنے ہے، اور الیکشن کمیشن کو جہاں توہین عدالت کے حوالے سے سزا ہو سکتی ہے، انہیں یہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے بھی. پھر وہ جس طرح جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس مظاہر لکوی کا کیس چلایا نا، اسی طرز پہ چلے گا کہ کون ٹیلی فون پہ آ رہا تھا، کون آگے کہتا تھا، کس طرح سے الیکشن کمیشن. وہ جب ٹرائل شروع ہوا نا ان کا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. اچھا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کمیٹی میں یہ منصور الشاد صاحب اور منیب اختر صاحب یہ معاملہ نہیں اٹھا، ڈائریکٹ رجسٹرار کو لکھیں گے کہ بھئی آپ نوٹس جاری کر دیں اور یہ کنٹینٹ کی کہ نہیں، یہ جو اسپیکر کے خلاف. دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تو بینچ کانسٹیٹیوشن ہے. یہ تو دیکھیں نا کنٹیمپٹ میں وہی بینچ سنتا ہے. کوئی 8 ممبر بینچ جن کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کی ہے وہ سنتا ہے. کمیٹی میں یہ اٹھائیں گے نا منصور الشاد صاحب اور منیب اختر صاحب. ہاں جو بھی آپ کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ کے معاملے میں کمیٹی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. 8 کے 8 جج اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے. بہت شکریہ محمد اظہر صدیق صاحب. دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ پاکستان زندہ باد.